دیوانہ کوئی قبول کرنے والا ہے، بس وہی ایک ہے جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی، سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا، تعریف اس، تعریف اس اچھی رب دا نام لیندے جے موت آ گئی تو سودا سستا ہے، تعریف اس جس نے جہاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، کس نے بنائی ہے بول، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تارنے کو، مچھلی کے تارنے کو آب رواں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، فرمایا دعاؤں کا سننے والا بھی وہ ایک، ہر جگہ سننے والا بھی وہ ایک، راتوں کو سننے والا بھی وہ ایک، اور دن کو سننے والا بھی وہ ایک، امیر کی سننے والا بھی وہ ایک، غریب کی سننے والا بھی، مرد کی سننے والا بھی وہ، عورت کی سننے والا بھی وہ، دکھی کی سننے والا بھی وہ، نبیوں کی سننے والا بھی وہ ایک، اور ولیوں کی سننے والا بھی وہ ایک، گناہگاروں کی سننے والا بھی وہ ایک، بدکاروں کی سننے والا بھی وہ، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور دنیا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ اللہ پر اتنا یقین رکھو، وہ چاہے تو پتا ہلے، وہ چاہے تو پتا نہ ہل سکے، فرمایا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، میرا عقیدہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ، میرے بڑوں کا عقیدہ، اساتذہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد کا عقیدہ، وہ فرمایا ابراہیم نبی بیت اللہ کے پاس کراؤ کے دعا مانگے، عرش بری پہ بیٹھا رب دعاؤں کو سنے اور قبول ہے۔ میں اگلی بات شروع کروں کون سی؟ فرمایا اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے ابا کے صلب میں سے اماں کے رحم میں آ چکے ہیں، لیکن کچھ زمانہ گزر چکا ہے، ابا جی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ دار فانی سے ہجرت کر چکے ہیں، کوچ کر چکے ہیں، رحلت کر چکے ہیں، فرمایا اب زمانہ آ گیا جناب بی بی آمنہ پہ، بیوگی کا زمانہ ہے، فرمایا جناب آمنہ کہتی ہیں میں اب رہ رہی ہوں اپنے بڑے جیٹھ کے مکان میں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں میرے سسر جناب عبد المطلب، میں اپنے بڑے جیٹھ کے مکان یعنی ابو طالب کے مکان میں رہ رہی ہوں، بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہوں، آپ جانتے
آتے ہیں بیوگی کا زمانہ، کتنا معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے، کتنا مظلومیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں سن جاؤ مسئلہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عورت اور کوئی مرد یعنی کوئی میاں بیوی کوئی میاں بیوی کسی بیوہ کے سامنے لاڈ پیار کی باتیں نہ کریں۔ حدیث ہے، شرم کوئی نہیں، شرادہ فرمایا کوئی میاں بیوی کسی بیوہ دے سامنے لاڈ پیار دی گل نہ کرن، پیار محبت دے انداز وچ گلاں نہ کرن۔ ہو سکتا ہے اس بیوہ کا دل بھر جائے، ہو سکتا ہے اس بیوہ کا دل دکھ جائے۔ فرمایا بیوگی کا زمانہ، جناب آمینہ کہتی ہیں میں بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ ہے ایک دن میرے ابا جی میرے روحانی باپ جناب عبد المطلب نے مجھے بلایا اور مجھے کچھ وصیت کی، مجھے کچھ نصیحتیں کی۔ اس میں یہ بھی فرمایا اے بیٹی آمینہ تو جانتی ہے کہ تو بیوہ ہے اور تو کس کی بیوہ ہے؟ میرے عبداللہ بیٹے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہے۔ اے جناب آمینہ تو بہو کس کی ہے؟ تو جناب عبد المطلب کی بہو ہے۔ اور آمینہ تو یہ بھی جانتی ہے جناب عبد المطلب علاقے کا سردار چودھری اور وڈیرا آدمی ہے، میرے جوڑ کا آدمی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، سب لوگوں کو پتا ہے کہ تو ایک سردار کے بیٹے کی بیوی ہے اور بیوہ ہے۔ تو اے بیٹی آمینہ ناراض نہ ہونا میری بات پر، آج کے بعد جسم پہ خوشبوئیں نہ لگایا کر، آج کے بعد آنکھوں میں سرما نہ لگایا کر، اے بیٹی آج کے بعد کوئی زیب و زینت نہ کیا کر۔ جناب اماں آمینہ کہتی ہیں میرے روحانی باپ میرے سسر نے جب یہ باتیں شروع کی میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ پڑی۔ فرمایا میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اور جب میرے شوہر وصیت میرے سسر فرمایا میرے سسر جناب عبد المطلب نصیحت سے مجھے فارغ ہوئے تو میں نے جواب دیا ابا جی سنو، آپ نے تو صرف خوشبو کی بات کر دی ہے، آپ نے تو آنکھوں میں سرما لگانے کی بات کر دی ہے کہ میں آج کے بعد خوشبوئیں نہ لگایا کروں، میں آج کے بعد کوئی سرما نہ لگایا کروں۔ اے ابا جی سنو، مجھے خود نہیں پتا، یہ کافی دنوں کی بات ہے، میرے کپڑوں سے خوشبو کے حلے آتے ہیں اور فرمایا میرے جسم سے خوشبو کے حلے آتے ہیں، میرے پسینے سے خوشبو کے حلے آتے ہیں، میری آنکھیں سرمیلی ہو رہی ہیں۔ ابا جی میں جس مکان میں بیٹھتی ہوں اس مکان سے خوشبو مہکتی ہے، میں جس غسل خانے میں جاتی ہوں اس غسل خانے سے خوشبو مہکتی ہے۔ ابا جی میں جس گلی سے گزرتی ہوں اس گلی سے خوشبو کے حلے آتے ہیں۔ ابا جی میں جب فرمایا نوکیلے اور کبھی سخت پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے نوکیلے پتھر ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ابا جی تم تو آنکھوں کے سرمی ہونے کی بات کر رہے ہو، جب میں گزرتی ہوں پتھروں پہاڑوں کے پاس سے، جب میں گزرتی ہوں درختوں کے پاس سے تو یہ درخت بھی یہ پتھر پہاڑ بھی مجھے سلامی دیتے ہیں۔ یہ آمد کس کی ہے، یہ برکت کس کی ہے، یہ خبر کس کی ہے، یہ معجزہ کس کا ہے؟ جس نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، سنو لا نبی بعدی، میں میرے بعد نبی کوئی نہیں، جس طرح میرے بعد نبی کوئی نہیں اور میری امت تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سلاسون دجالون کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے میرے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے ہم بھی نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی
نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی بھی ہو، وہ کہے میں نبی ہوں، ہم اسے کہیں گے ہم صرف اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نبی نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ تو لعنتی ہے۔